ماما ماما آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے چھوڑ کر نہ جائیے، آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں نا، کیوں جا رہی ہیں؟ ایک 8 سال کی بچی چارپائی پر لیٹی مردہ وجود کے پاس بیٹھی رو رو کر کہہ رہی تھی، ماما آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ ماما مجھ سے ناراض ہیں جو بات نہیں کر رہی؟ نہیں گڑیا، وہ تم سے بہت پیار کرتی تھی، وہ کیوں ناراض ہوگی بھلا؟ ایک آدمی نے اس بچی کو گلے لگایا، بیٹا ماما آپ سے بات نہیں کر سکتی، وہ تو اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں۔ نہیں، میں نہیں جانے دوں گی اپنی ماما کو، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایسے نہیں کہتے گڑیا، اگر آپ ایسے کرو گی تو ماما کو تکلیف ہوگی نا۔ ٹھیک ہے، اگر ماما چلی جائیں گی تو پھر میں بھی اللہ میاں کے پاس چلی جاؤں گی۔ اسے اندر لے جاؤ عمر، نہیں تو یہ روتے روتے یہاں ہی اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس آدمی نے کہا تو عمر اپنی بہن کو لے کر اندر چلا گیا۔ ماما ماما ماما، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھ کھلی تھی، اسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ماما آپ کیوں چلی گئیں مجھے چھوڑ کر؟ وفا کو پینٹنگ کرنے کا بہت شوق تھا، پڑھائی سے وہ فری ہو چکی تھی، اب ہر ٹائم وہ پینٹنگ ہی کرتی رہتی تھی۔ ابھی وہ اٹھ کر نماز ادا کر کے اپنی پینٹنگ روم میں چلی گئی تھی۔ جب بھی وہ اکیلا محسوس کرتی تھی، اپنی تنہائی کے ساتھ ہی پینٹنگ برشز کے پاس آ جاتی تھی۔ ابھی وہ پینٹنگ کر رہی تھی، کھلے کالے گہرے بال جو ہوا کی وجہ سے اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے، کالی گہری آنکھیں، موٹے سے پنک ہونٹ، سفید رنگت، وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ پینٹنگ کرنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے اپنی ماں کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا کر رہی ہو وفا؟ جی کچھ نہیں اماں۔ تو جاؤ جا کے ناشتہ بناؤ، صبح صبح اس منحوس کام کے پیچھے پڑ جاتی ہو۔ تو وہ ناشتہ بنانے چلی گئی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا ملتا ہے اس کام سے، سکینہ بیگم نے نحوست سے کہا۔ وفا تم کیا کر رہی ہو؟ تم کو پتہ بھی ہے میری کچھ دن بعد شادی ہے، تم میرے ساتھ نہیں جاتی؟ سونیا تم کو پتہ ہے اماں کہیں جانے نہیں دیتی، میں تمہاری اماں سے بات کر لوں گی۔ اتنے میں سکینہ بیگم بھی آ گئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ وفا گھر میں بہت کام ہے، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنٹی میں پری کو لینے آئی تھی، اصل میں میری شادی ہے تو کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ میں اس کی ماں نہ سہی، سوتیلی ماں تو ہوں نا۔ اتنے میں امجد صاحب آ گئے۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو سونیا؟ میں ٹھیک ہوں انکل۔ انکل میری کچھ دن بعد شادی ہے تو میں وفا کو لینے آئی تھی۔ لیکن آنٹی، ہاں بیٹا جاؤ اپنی دوست کو لے جاؤ، مگر آنٹی تو کہہ رہی تھیں گھر میں کام ہے، تمہاری آنٹی خود کر لیں گی، تم جاؤ شاباش۔ وفا بیٹا جا کے تیار ہو جاؤ، سونیا بیٹی خود لینے آئی ہے تمہیں اور تم جا ہی نہیں رہی۔ جی پاپا، تو یہ کہہ کر چلی گئی۔ سکینہ بیگم کی جہاں پہلے شادی ہوئی تھی اس میں سے اس کی نہ بیگم کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کبیر تھا، وہ بھی آوارہ دوستوں میں بیٹھنے لگ گیا تھا، گھر میں بہت کم آتا تھا۔ سکینہ کو یہ سونیا بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ دوست وفا کی کالج میں بنی تھی، اس کے بعد ان کا کافی آنا جانا تھا۔ امجد کو تو یہ سونیا بہت پسند تھی۔ وفا کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام عمر تھا، وہ بھی اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا، بس امجد صاحب ہی ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ عمر بھی 25 سال کا تھا اور وفا 20 سال کی۔ عمر ایک پولیس آفیسر تھا۔ وفا کی ماں کے گزرنے کے بعد امجد صاحب بھی بیمار رہنے لگے تھے، 2 دفعہ اٹیک ہو چکا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے رہتے ہوئے بچوں کی شادیاں کر دی جائیں۔ سونیا کے گھر والے بھی زیادہ امیر نہیں تھے، اسی لیے سونیا کی شادی بھی کر رہے تھے۔ لیکن آوارہ لڑکے کے ساتھ سونیا کے گھر والوں کو نہیں پتہ تھا کہ وہ لڑکا کیسا ہے کیسا نہیں۔ بڑی بات ہے، باہر گھومنے جانا ہے تو دیکھو کتنی تیزی سے ہاتھ چل رہے ہیں، کوئی کام کہہ دو نکموں کی طرح آہستہ آہستہ ہاتھ چلتے ہیں۔ وفا کو عادت ہو گئی تھی یہ سب سننے کی، اس لیے وہ اگنور کرتی جا رہی تھی۔ جلدی آنا محترمہ، گھر آ کر کھانا بھی بنانا ہے۔ جی جلدی آ جاؤں گی۔ گھوم لو جتنا گھومنا ہے، تمہاری بھی جلدی شادی کر دوں گی تاکہ جان چھوٹے۔ تو وفا نے اپنی اس ماں کو دیکھا۔ ارے میری نہیں تمہاری ان کاموں سے۔ تو سکینہ بیگم طنزیہ مسکراہٹ اسے دکھا کر چلی گئیں۔ وہ معصوم نہیں تھی، وہ اب یہ سہتے سہتے بہادر ہو گئی تھی۔ وہ مشکلوں کا مقابلہ کرنا جانتی تھی
عمر بھی کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا۔ پری کو شوق تھا، اس لیے وہ بس 12 تک ہی پڑھ پائی تھی کیونکہ یونیورسٹی میں آگے داخلہ لینا تھا۔ وفا اور سونیا شاپنگ مال میں گھوم رہی تھیں۔ وفا تو ہر ایک ڈریس کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہ خرید لیتی۔ وفا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ چلو نا، سونیا نے کہا۔ ڈریس دیکھو کتنا پیارا ہے سونیا۔ تو سونیا بھی ڈریس کو دیکھنے لگی۔ ہاں پیارا تو ہے، لیکن میرے لیے نہیں ہے۔ چلو تم دیکھو، میں اپنے لیے کوئی ڈریس دیکھ لوں۔ ریڈ کلر کا لانگ فراک جس پر گولڈن کلر کا کام ہوا تھا، بہت پیارا اور مہنگا لگ رہا تھا۔ وفا، جس نے بلیک جینز اور اوپر شارٹ فراک پہنا تھا، اسٹالر اور کالے گہرے بال کھلے چھوڑے تھے، وہ کوئی چھوٹی سی ڈال ہی لگ رہی تھی۔ وہ بھی ڈریس کو دیکھ ہی رہی تھی۔ مال کے سامنے کئی گاڑیاں آ کر رکی تھیں۔ ایک گاڑی میں ابان شاہ تھا اور اس کے پیچھے اس کے گارڈز بلیک ہی پینٹ کوٹ پہنے، ہاتھوں میں برینڈڈ واچ۔ وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ شاپنگ مال کے اندر گیا تو جو آج گاؤں واپس جا رہا تھا، اپنی ماں جی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اور اپنی کزن کے لیے شاپنگ کرنے آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا ڈریسز کو دیکھتا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پری پر پڑی تھی۔ وہ ڈریس دیکھنے میں اتنی محبوب تھی کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ اسے کوئی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ابان اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے معصوم خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ کتنا خوبصورت ہے نا؟ وہ ہڑبڑائی تھی۔ بالکل، بہت خوبصورت۔ وہ وفا کو نظروں کے حصار میں لے کر بولا تھا۔ معصوم سادگی، بے انتہا خوبصورت، اتنا کہ کسی کا دل آ جائے۔ وہ ابھی بھی معصومیت میں ڈریس کو دیکھ رہی تھی۔ وفا نے ڈریس کو چھوا تو ابان نے بھی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تب جا کر وفا کو ہوش آیا تھا تو اس نے چونک کر اپنے سے کافی لمبے قد والے ابان کو دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری بھائی، وہ ڈریس کیا آپ یہ ڈریس لینا چاہتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، اگر تم لینا چاہتی ہو تو میں تم کو لے دیتا ہوں۔ لٹل ڈال۔ بھائی والی بات کو اگنور کیا تھا اس نے، کیونکہ وہ اس پر غصہ کر کے اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ تم بہت خوبصورت لٹل ڈال، لیکن اب سے صرف ابان شاہ کی ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نہیں ہوں آپ کی، تم میری ہو لٹل ڈال۔ وہ ڈر کر ادھر سے ادھر سونیا کو ڈھونڈنے لگی۔ پتہ ہے، تم دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہو۔ دل کر رہا ہے اپنی انا، غرور، اپنا سب کچھ تم پر وار دوں۔ 100 بار تم پر دل ہارنے کو دل کر رہا ہے اس شاہ کا۔ تو وفا نے نظریں جھکا دیں۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اس آدمی کی عجیب باتوں سے۔ تمہارا نام کیا ہے لٹل ڈال؟ دیکھیں بھائی، بھائی مت کہو مجھے، بار بار ابان نے اس کا بازو پکڑ کر کہا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وفا کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ اس نے ابان کے ہاتھ جھٹکے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ شاپنگ مال کے آنر بھی یہاں شور سن کر آ گئے تھے۔ سر ابان آپ؟ اس آدمی نے مسکرا کر کہا۔ ابان نے اسے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ سر دیکھیے، یہ مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے۔ سونیا بھی وفا کے پاس آ گئی تھی۔ اونر بھی ابان شاہ کو جانتا تھا، یہاں کے مشہور بزنس مین تھا، اسی لیے اسی کی سائیڈ لے رہا تھا۔ لگتا ہے یہ ہوش میں نہیں ہے، اور آپ بھی۔ کچھ چیزوں کو دیکھ کر میں واقعی ہوش کھو دیتا ہوں۔ ابھی آپ کو دیکھا تو جو تھوڑا بہت ہوش تھا وہ بھی چلا گیا۔ ابان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وفا بس کر دو۔ سونیا نے اسے چپ کروانا چاہا۔ میم، آپ ابھی جانتی نہیں یہ کون ہے۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتی کہ یہ کون ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ ابان کی نظروں نے دور تک اپنے لٹل ڈال کا پیچھا کیا تھا۔ اس نے اپنے ایک نوکر کو اشارہ کیا تو وہ اس کے پاس آیا۔ جی حکم سائیں، اس لڑکی کا پتہ کراؤ، گاؤں سے واپسی پر مجھے ایک ایک ڈیٹیل مل جانی چاہیے۔ اوکے سائیں، جو حکم آپ کا۔ وفا اور سونیا گھر پہنچے تو امجد صاحب بھی کہیں پر جا رہے تھے۔ وفا کا موڈ سخت خراب تھا۔ سونیا گھر میں کسی کو نہیں بتانا، ورنہ پتہ تو ہے امی کا پھر شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ یہ باتیں کر رہی تھی۔ آ گئی محترمہ؟ چلو جلدی سے کھانا بناؤ، بہت بھوک لگی ہے، پہلے ہی اتنی دیر سے آئی ہے۔ جی بناتی ہوں۔ تو سونیا اپنے کمرے میں چلی گئی اور وفا کھانا بنانے لگی۔ ابان شاہ اپنے گھر کا بڑا بیٹا، فرزانہ بیگم
اور جمال شاہ کی 2 ہی اولادیں تھیں، بڑا بیٹا ابان شاہ، چھوٹا بیٹا شازم شاہ۔ جمال شاہ اور اس کا بھائی کمال شاہ دونوں ہی کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے تھے، لیکن راستے میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، جس سے فرزانہ بیگم اکیلی ہو گئیں۔ اب بس کمال صاحب کی بیگم نسیم اور ان کی بیٹی دانین شاہ، جسے سب پیار سے نین کہتے تھے۔ دونوں دیورانی جٹھانی میں بہت پیار تھا۔ ابان کو یہ سرداری وغیرہ پسند نہیں تھی، وہ سنجیدہ رہنے والا، عاشقی سے دوران جھنجھٹ سے دور رہنے والا تھا۔ اسے تنہائی پسند تھی۔ اس نے شہر میں اپنا ایک نام بنایا تھا، اب وہ زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا۔ شازم شاہ بہت ہی چلبلی شرارتی سا تھا، اس کی وجہ سے گھر میں رونق رہتی تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا، اسے بھی سرداری والا کام پسند نہیں تھا۔ اسے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننا پسند تھا، تو گھر والوں نے دونوں بچوں کو آزادی دی تھی کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ دانین شاہ لاڈ سے پلی مغرور، ضدی اور ابان شاہ کی دیوانی۔ اسے کسی بھی حالت میں ابان شاہ چاہیے تھا۔ دیکھتے ہیں قسمت میں کیا لکھا ہے۔ وہاں کی سرداری ابان شاہ کے دادا جان سنبھال رہے تھے۔ دادا جان کا لاڈلا سپوت ابان شاہ دادا جان سے بہت پیار کرتا تھا، کوئی بھی ان کی بات نہیں ٹالتا تھا۔ وفا بھی کھانا بنا رہی تھی کہ غلطی سے اس کا ہاتھ چولہے کو لگ گیا۔ اس کی چیخ نکلی تھی۔ کیا ہوا وفا؟ عمر جو بھی باہر سے آیا تھا جلدی سے اس کے پاس گیا۔ غلطی سے ہاتھ لگ گیا چولہے پر، وہ سو کرتے ہوئے بولی۔ لو جی، اب ایک اور بہانہ کام نہ کرنے کا، سکینہ بیگم نے نحوست سے کہا۔ او بی بی، دھیان سے کام کرنا تھا نا، اب جلدی سے روٹیاں پکاؤ، تمہارا باپ آنے والا ہوگا۔ تو عمر نے افسوس سے اپنی اس ستیلی ماں کو دیکھا۔ ابا تو بچوں کو پیار کے لیے لائے تھے، لیکن آج تک پیار نہیں ملا۔ وفا روتے ہوئے کمرے میں اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر مرہم لگا رہی تھی۔ اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ جب بھی چھوٹی سی چوٹ لگتی تھی کتنی پریشان ہو جاتی تھی، لیکن اب وہ روتے روتے مرہم لگا رہی تھی۔ کیوں چلی گئیں آپ ماما؟ اپنی ماں کی تصویر دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ ابان حویلی میں داخل ہوا تو فرزانہ بیگم اپنے اس جگر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ میں ٹھیک ہوں ماں سائیں، آپ کیسی ہیں؟ میرا بچہ میرے سامنے آ گیا، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ شازم اور دانین کہاں ہیں؟ شازم تو جاب پر ہے اور نین باہر گئی ہے۔ تم مجھے تو اپنی شکل اتنے مہینوں بعد دکھاتے ہو۔ ماں بس وہاں کا کام ہی اتنا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو بیٹا شادی کر لو، کوئی ہمارے پاس بھی بہو آ جائے گی، ہمارا بھی دل لگ جائے گا۔ تو شادی کے نام پر ابان کی آنکھوں کے سامنے اپنی لٹل ڈال آئی تھی اور اس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ بیٹا جی مسکرائے جا رہے ہو، کہیں ہماری بہو پسند تو نہیں آ گئی؟ ماں ایک لڑکی پسند تو آئی ہے، لیکن میں پہلے خود اس سے بات کر لوں، بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو کہ فرزانہ بیگم سے چھپی نہیں تھی۔ کتنے دن کے لیے آئے ہو بیٹا؟ ماں کل چلا جاؤں گا۔ بیٹا پھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیچھے سے سکندر خانزادہ کی آواز آئی تھی۔ دادا جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادا جان وعدہ کرتا ہوں اگلی دفعہ پورے ہفتے کے لیے آؤں گا۔ ماں یہ سب آپ کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے گفٹ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں تھک گیا ہوں، آرام کرتا ہوں، صبح سب سے ملاقات ہوتی ہے۔ دانین کو پتہ چلا کہ ابان آیا، وہ جلدی سے اس کے کمرے میں چلی گئی بنا دستک دیے۔ ہیلو ابان۔ وہ جو بنا شرٹ کے بیڈ پر لیٹا موبائل میں مصروف تھا، نین کے آنے سے سخت کوفت میں مبتلا ہوا۔ نین کتنی دفعہ کہا ہے دروازہ لاک کر کے آیا کرو، تم میں مینرز نہیں ہیں؟ مینرز تو ہیں، لیکن میں تمہاری کزن ہوں، ہماری بچپن میں منگنی ہو چکی ہے ایان۔ لیکن تم ابھی بھی کزن ہو، بیوی نہیں ہو جو ایسے ہی آ جاؤ گی۔ نین اس کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی بہت جلد بن جاؤں گی تمہاری بیوی ایان، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بکواس بند کرو اپنی نین، کتنی دفعہ کہا ہے ایسی باتیں مجھ سے مت کیا کرو۔ لیکن ابان پلیز نین، میں تھک گیا ہوں، مجھے سونا ہے۔ تو نین کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اپنی تذلیل سے۔ وہ دروازے کے پاس جا کر رکی اور مڑی۔ تم صرف میرے ہو ابان، بہت جلد میں تم کو پالوں گی، تو چلی جاؤں گی۔ آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔
اپنی محبت کے ہاتھوں ذلیل ہو کر مجھے اب جلد سے جلد بات کرنی ہوگی دادا جان سے اور تائی ماں سے۔ وہ جا کر سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ ہیلو ڈارلنگ۔ شاذم جو کام سے واپس آیا تھا اپنی دوست کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک پل کو اس کا دل ڈوبا تھا، لیکن اس نے خیال کو جھٹک دیا۔ دانین اور شاذم کی بہت بنتی تھی۔ وہ بچپن میں ایک ساتھ رہتے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، ہنستے کھیلتے تھے، لیکن ابان سے بار بار اپنی محبت کی بے عزتی ہونے پر وہ خود سر اور ضدی ہو گئی تھی۔ لیکن شاذم کے لیے وہ آج بھی اس کی دوست تھی۔ وہ اسے پیار سے ڈارلنگ کہتا تھا۔ شازی بس کر دو یار، کیا ہوا ہے؟ کیوں منہ پھیلا کر بیٹھی ہو؟ کیا بھائی سے پھر سے بے عزتی ہوئی ہے؟ وہ اپنی دوست کے دل کی ہر بات جانتا تھا۔ شازی میں بہت پیار کرتی ہوں ابان سے، وہ کیوں نہیں سمجھتا؟ سمجھ جائیں گے بھائی۔ دیکھو نین، ہم کسی کے دل میں زبردستی تو پیار نہیں ڈال سکتے نا۔ چلو چپ کرو اور تمہیں میں آئس کریم کھلا کر لے آتا ہوں۔ لیکن شازی تم ابھی تو آئے ہو، میں تمہارے لیے کبھی نہیں تھکتا۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے تھے، وہ خود بھی حیران تھا، لیکن جو خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ نین بھی اٹھ کر چلی گئی۔ صبح سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ السلام علیکم دادا جان۔ وہ دادا جان کے پاس کرسی پر بیٹھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ چاچی جان آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسے ہو؟ فرزانہ نے بتایا تھا تم آئے ہوئے ہو، میں نے سوچا تم تھکے ہوئے ہوگے، اس نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں چچی، آپ نے آ جانا تھا۔ السلام علیکم۔ شازی کیسے ہو؟ میں تو بہت ہینڈسم ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے جیلس ہوتے ہیں، اس لیے مانیں گے نہیں۔ تو سب نے شازم کو دیکھا اور ہنس پڑے۔ دادا جی کی تو جان تھا شازی اور اس حویلی کی رونق۔ ہاں مجھے پتہ ہے، ہاں مجھے پتہ ہے تم ہینڈسم ہو، لیکن مجھ سے کم۔ آؤ نین۔ فرزانہ نے نین کو آواز دی اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ابان نے ایک دفعہ بھی سر اٹھا کر نین کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ نین کی آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو نکل آئے تھے، جو کہ شازم سے چھپا نہیں سکی تھی۔ وہ رات سے اپنے دل کی حالت پر پریشان تھا۔ کیوں؟ نین کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ اف شازی، وہ دوست ہے تمہاری، اسی لیے۔ صرف دوست؟ دل نے پوچھا۔ نہیں دوست نہیں، شاید میں پیار کرتا ہوں نین سے۔ شازم نے نین کی ہزل آنکھوں میں آنسو دیکھے تو دل کے اپنے ہاتھوں سے چن لے، لیکن اپنے دل کو ڈپٹ دیا۔ ماں میں آج چلا جاؤں گا۔ بیٹا اتنی جلدی؟ جی ماں، بتایا تھا نا آپ کو کچھ کام ہے۔ تو ابان واپس کب آؤ گے؟ دادا جی کوشش کروں گا کہ جلدی واپس آؤں۔ تم جب واپس آؤ گے تو ضروری فیصلہ کیا ہے سب کو بتاؤں گا۔ کیا دادا جی؟ جب تم دوبارہ آؤ گے تو بتاؤں گا، ابھی میں سب کی رضامندی لے لوں۔ جی دادا جی، اب اجازت دیں۔ تو ابان اٹھ کر چلا گیا۔ نین کی نظروں نے دور تک پیچھا کیا تھا اور شازم کو اس کی آنکھوں میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سونیا اور وفا بیٹھے ابھی باتیں کر رہی تھی۔ کہاں ہو آسیہ بیگم؟ آ گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام سونیا، ویسے تمہاری شادی ہونے والی ہے، تم کو چاہیے کہ تم گھر میں رہو۔ اب تو روزانہ ادھر ہمارے گھر آ جاؤ گی تو دلہن کے لیے اچھا نہیں ہوتا بیٹا۔ سونیا کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ وفا نے سونیا کو دیکھا جو بس رونے والی تھی۔ جی آنٹی، وہ بس وفا نے بلایا تھا تو میں آ گئی۔ میں تو کہتی ہوں جب تک تمہاری شادی نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلو۔ جی آنٹی ٹھیک ہے، اوکے پری، میں چلتی ہوں، بعد میں ملاقات ہوتی ہے۔ ابان آفس میں آیا تو اس نے اپنے خاص آدمی کرم دین کو بلایا۔ کرم دین، تم کو کام بولا تھا؟ جی سائیں، ہو گیا ہے۔ کرم دین نے پوری ڈیٹیل بتائی اور پری کی ڈیٹیل والی فائل اس کے آگے رکھ دی۔ اوہ، تو امجد صاحب کی بیٹی ہے جو ہمارے یہاں نوکری کرتے ہیں۔ اس نے امجد کو اپنے پاس بلایا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ آئیے بیٹھیے امجد صاحب۔ تو امجد صاحب حیران ہوتے ہوئے بیٹھے کہ آج سر کو کیا ہو گیا جو اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں۔ امجد صاحب، میں نے سنا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ جی سر، وہ بس کچھ دنوں سے طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو آپ گھر میں ریسٹ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں سر، میں گھر بیٹھ گیا تو گھر کے خرچے کیسے چلیں گے؟ بس جب تک ہوں کام کروں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ جائیے۔ تو امجد بھی اٹھ کر چلا گیا۔ ابان کے چہرے پر
پراسرار سی مسکراہٹ آئی تھی۔ مائی لٹل ڈال، تم بہت جلد میرے پاس ہوگی۔ سونیا بھی زیادہ امیر گھر سے نہیں تھی، وہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور ایک بھائی تھا۔ بھائی بھی سونیا سے 2 سال بڑا تھا، وہ بھی ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ سونیا کا جس لڑکے سے رشتہ ہوا تھا وہ لڑکا نہیں تھا، لیکن سونیا کے گھر والوں کو صرف پیسہ دکھا تھا، کھاتے پیتے گھر سے ہیں۔ سونیا کا بھائی جس کا نام سفیان تھا، اس نے اپنے ابا کو روکا بھی، لیکن اس کی چلتی کب تھی جو اب چلے گی، تو وہ چپ کر گیا۔ اب بس معجزے کا انتظار تھا۔ ڈارلنگ، بھائی چلے گئے ہیں، تم کیوں اداس ہو گئی ہو؟ شازی، تمہارا بھائی تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اس دفعہ وہ گیا ہے تو دل عجیب سا ہو رہا ہے، جیسے کچھ ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں تم کو زیادہ سوچ رہی ہوں۔ نین، شازی، تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ چچی، بس میں اپنی دوست کی بوریت دور کر رہا ہوں۔ کہہ رہا ہوں آؤ شاپنگ پر چلیں، لیکن یہ جا ہی نہیں رہی۔ تم نے کب کہا مجھے؟ وہ منہ کھولے اس چلاک انسان کو دیکھ رہی تھی۔ چلو پہلے تو نہیں، ابھی کہہ رہا ہوں نا۔ تو نسیم بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو ہمیشہ شازی کے ساتھ خوش رہتی تھی۔ اب انہوں نے داجی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ نین اور شازی کی شادی کی بات کریں۔ وہ جانتی تھی کہ ابان اور نین کی بچپن میں ہی منگنی ہو چکی ہے، اور شاہ اپنی منگ کبھی نہیں چھوڑتے، لیکن انہیں اپنی بیٹی کی خوشی شازم میں نظر آ رہی تھی، کیونکہ ابان سنجیدہ سا اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں تھا۔ وہ پیار دونوں سے کرتی تھی، لیکن بیٹی کے لیے ہمیشہ ہی ہنس مکھ شازی کو سوچا تھا۔ جاؤ بیٹا، اگر شازی اتنے پیار سے کہہ رہا ہے تو چلے جاؤ نا۔ شازی بھی مسکراتا ہوا چلا گیا، اور نین تیار ہونے کے لیے گئی۔ نین کو خوش دیکھ کر عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اب تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ دوست ہی نہیں، اس کی محبت ہے، لیکن نین کے دل میں اس کا بھائی تھا، اس لیے وہ بس قسمت کے فیصلے کے انتظار میں تھی۔ امجد صاحب آج آفس نہیں گئے تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو آفس سے کال آئی کہ جو فائل کا کام امجد صاحب کر رہے تھے انہیں چاہیے۔ تو امجد صاحب نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن وہ پروجیکٹ کی فائل تھی، انہیں ضروری چاہیے تھی۔ تو امجد صاحب نے وفا کو بلایا۔ وفا بیٹا۔ جی بابا۔ وفا بیٹا، کیا تم میرے آفس چلی جاؤ گی؟ وہاں کوئی ضروری فائل دینی ہے۔ میں بابا؟ ہاں بیٹا تم، اگر ضروری نہ ہو تو تم کو کبھی نہ بھیجتا۔ جی بابا، آپ ریسٹ کریں، میں چلی جاتی ہوں۔ کالے رنگ کا سادہ سا سوٹ، اوپر کالی چادر، وہ سادگی میں بے حد حسین لگتی تھی۔ کدھر جانے کی تیاری ہے؟ آسیہ نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگی۔ امی، وہ بابا کے آفس میں کوئی ضروری فائل دینی ہے، تو وہ دینے جا رہی ہوں۔ جاؤ۔ تو وفا بھی چلی گئی۔ وہ آفس میں داخل ہوئی، کسی سے سر کے کمرے کا پوچھا تو وہ ابان کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دستک دی تو ابان کی بھاری آواز گونجی، یس کمنگ۔ تو وفا اندر آئی۔ وفا تو سامنے والے شخص کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اور ابان کو بھی یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی لٹل ڈال اس کے سامنے ہے۔ وہ تو اس حسینہ کو دیکھتا رہ گیا جو بالکل کالے سوٹ میں کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ سر، اس نے ابان کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے بابا اسی شخص کے آفس میں کام کرتے ہیں۔ جی بولیں، ابان نے خود کو قابو کرتے ہوئے بولا۔ سر، بابا نے یہ فائل بھیجی تھی اور بولا تھا کہ یہ آپ کو ہی دوں، بہت ضروری فائل ہے۔ تھینکس لٹل ڈال، ابان مسکراتے ہوئے بولا۔ تو وفا جانے لگی۔ میں نے آپ کو جانے کے لیے نہیں بولا ہے مس لٹل ڈال۔ سر پلیز، میرا نام وفا ملک ہے، میں کوئی لٹل ڈال نہیں ہوں، اور بابا نے یہ فائل دینے کو کہا تھا جو میں نے دے دی۔ اب میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ ابان اٹھ کر چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے کان کے قریب ہو کر بولا۔ وفا پیچھے ہونے لگی تو ابان نے اسے کمر سے پکڑ کر قریب کیا۔ مائی لٹل ڈال، بہت جلد تم وفا ملک سے وفا ابان شاہ بن جاؤ گی۔ مجھے بالکل بھی منظور نہیں تم مجھ سے دور ہو۔ وفا نے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی تو ابان نے مسکراتے ہوئے چھوڑ دیا۔ تو وفا بنا ابان کو دیکھے بھاگ گئی۔ کیا خبر ہے اس شاہ کی؟ پاشا، ابھی کوئی خبر نہیں۔ میں نے کہا تھا مجھے اس کی سب سے بڑی کمزوری چاہیے تاکہ میں اسے برباد کر سکوں۔ بہت جلد تم برباد ہوگے میرے ہاتھوں پر ابان شاہ۔
شازم اب دن رات نین کو سوچنے لگا تھا۔ نین، دل کرتا ہے جب جب تم بھائی کے ہاتھوں ٹوٹتی ہو تو ان کو اپنی باہوں میں لے کر سنبھال لوں، لیکن تم نے ہمیشہ مجھے اپنا دوست سمجھا ہے۔ میں اپنی بہترین دوست کو کبھی نہیں کھونا چاہتا۔ ماما، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے نین بیٹا؟ نسیم اور فرزانہ بیگم بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں کہ نین نے جا کر اپنی ماں سے کہا، تائی امی، جی بیٹا، مجھے آپ دونوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ آپ غصہ تو نہیں ہوں گی نا؟ نہیں نین بیٹا، تم ہماری بیٹی ہو، جو بھی بات ہے دل میں وہ تم کرو۔ ماما، مجھے ابان سے شادی کرنی ہے، منگنی تو ہماری ہو چکی ہے، آپ دادا جی سے اب شادی کی بات کریں۔ تو نسیم بیگم تو یہ سن کر ساکت رہ گئیں۔ وہ تو شازم کے لیے سوچ رہی تھیں، لیکن فرزانہ بیگم بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ ابان تو کسی اور کو پسند کرتا ہے، انہوں نے دل میں سوچا۔ نین بھی ان کی بیٹیوں جیسی تھی، وہ اس کا بھی دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ ماما پلیز، آپ دادا جی سے بات کریں نا۔ ماما، کیا آپ ناراض ہو گئی ہیں؟ کچھ بول نہیں رہی۔ نہیں بیٹا، میں خوش ہوں، میں ماں ہوں تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ میں دادا جی سے بات کروں گی۔ سونیا کی شادی کے دن بھی قریب تھے، ان سب تیاری میں مصروف تھے۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں لائبہ بیٹا، تم سناؤ، کافی دنوں بعد چکر لگایا ہے۔ ہاں خالہ، بس اب ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ خالہ، عمر کدھر ہے؟ ارے تمہیں پتہ تو ہے نا، وہ پولیس والی نوکری کرتا ہے، بس وہاں ہی بیزی رہتا ہے، گھر بھی بہت کم آتا ہے۔ یہ تھی لائبہ سکینہ کی بھانجی، جو عمر سے پیار کرتی تھی، انتہا کی بدتمیز۔ عمر کو اس لڑکی سے چڑ تھی جو آئے دن اس کے سر پر پہنچ جاتی تھی، لیکن سکینہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنی جیسی بھانجی کو بہو بنا کر لائے۔ خالہ، میں چلتی ہوں۔ ارے بیٹا بیٹھو تو۔ نہیں خالہ، میں عمر کے لیے آئی تھی۔ وہ نہیں ہے نا، اب دل نہیں کر رہا۔ بہت جلد میں امجد سے بات کرتی ہوں تیری اور عمر کی شادی کی۔ ہائے سچی خالہ، آپ بہت اچھی ہیں۔ سونیا اور سفیان کہیں باہر جا رہے تھے کہ وفا بھی ان کے گھر آ گئی۔ سونی، تم کہیں جا رہی ہو؟ ہاں یار، بازار جانا تھا، تم بھی چلو نا ساتھ۔ اچھا ہوا تم آ گئی۔ تو وفا بھی ساتھ چل پڑی۔ وہ دونوں، سفیان بازار پہنچے تو سونیا کسی اور شاپ میں چلی گئی، وہاں بس وفا اور سفیان رہ گئے تھے۔ ابان جو یہاں سے گزر رہا تھا، اس کی اچانک نظر اپنی لٹل ڈال پر پڑی، آنکھوں میں جیسے مرچیں سی لگی تھیں۔ اسے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر، اور وہ اس کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں اب جلد ہی اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا لٹل ڈال، اور مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں کہ تم سڑکوں پر کھڑے ہو کر تم یوں کسی غیر سے ہنس کر باتیں کرو۔ تو غصے کی ایک نظر دیکھ کر وہ چلا گیا۔ سونیا بھی آ گئی اور وفا سفیان کے ساتھ شاپنگ کر کے چلی گئی۔ سارا دن تو وہ آگ میں جلتا رہتا تھا، اسے اب جلد ہی کچھ کرنا تھا۔ وہ سرکٹ جلاتا ہوا کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب سے اس نے اپنے لٹل ڈال کو دیکھا تھا، نیندیں ہی اڑ گئی تھیں۔ محبت انسان کو کتنا بے بس کر دیتی ہے کہ انسان اپنی بھوک پیاس نیندیں سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ تیار رہنا مائی لٹل ڈال، میری ہونے کے بعد بہت جلد تم کو میری ان نیندوں کا حساب دینا ہوگا۔ اپنی بے پناہ محبت نچھاور کر کے تمہاری نیندیں حرام کروں گا۔ وہ جلد سے جلد اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ لڑکی اس کے لیے لازم ہو گئی تھی، اور تو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اسے آگ لگ گئی تھی۔ آج دادا جی نے نسیم اور فرزانہ بیگم کو بلایا تھا۔ جی دادا جی، آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹھو، مجھے تم لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی دادا جی بولیے۔ میں نے سوچا ہے کہ ابان اور نین کی شادی کر دیتے ہیں، منگ تو وہ اس کی بچپن کی ہے، تم لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ فرزانہ بیگم تو پریشان ہو گئی تھی۔ جی دادا جی، آپ نے ابان سے پوچھا؟ وہ میرا پوتا ہے، مجھے یقین ہے کبھی میری بات نہیں ٹالے گا۔ اس دفعہ وہ آئے پھر بات کرتا ہوں، گھر کی بیٹی گھر میں ہی رہے گی۔ باہر سے شازم گزر رہا تھا تو دادا جی کی بات سن کر اس کے سینے میں چبھن ہوئی تھی۔ اس کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، لیکن وہ اپنی دوست کے لیے خوش تھا۔ شاید اس کی دوست کی محبت سچی تھی۔ وہ زخمی سی مسکراہٹ لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نسیم بیگم نے آ کر نین کو بتایا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ اس کے دل کی مراد پوری ہونے والی ہے۔ ابان نے صبح ہوتے ہی امجد صاحب کو بلوایا۔ کیا ہوا سر؟
امجد صاحب، ہماری کمپنی میں 2 کروڑ کا فراڈ ہوا ہے اور سارے ثبوت آپ کے خلاف ہیں۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے خلاف؟ لیکن سر، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ امجد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ لیکن سارے ثبوت آپ کے خلاف ہیں، یہ دیکھیں۔ ابان نے ایک فائل امجد صاحب کے سامنے کی۔ اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ آپ نے 2 کروڑ کا فراڈ کیا۔ یا تو آپ 2 کروڑ کا نقصان بھریں یا جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سر، میں اتنا بڑا نقصان کیسے بھروں گا؟ یہ تو آپ کو فراڈ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ تو امجد صاحب نے کچھ کہنا چاہا تو ابان نے انہیں اشارہ کیا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے باہر جانے لگے۔ ہاں، آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے، ورنہ آپ کو جیل میں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو امجد صاحب چلے گئے۔ اوف لٹل ڈال، تم کو پانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیا گن تم پھیلا کر رکھتی ہو؟ ہر طرف دیکھو پینٹنگ پڑی ہوئی ہے۔ سوری امی، میں ہٹا دیتی ہوں، آئندہ یہ کچرا مجھے نظر نہ آئے یہاں۔ شازی میں آج بہت خوش ہوں۔ کیا ہوا میری ڈارلنگ کو جو تم خوش ہو؟ شازی نے نین کی آنکھوں میں خوشی دیکھی تھی اور یہ خوشی ہمیشہ قائم رہنے کی دعا تھی۔ لیکن کچھ خوشیاں بس وقتی ہوتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے دادا جی نے میرے اور کامل کی شادی کی بات کی ہے۔ سب راضی ہیں، بس مجھے پتہ ہے کہ کامل بھی دادا جی کو کبھی منع نہیں کرے گا۔ لیکن ابان تم سے پیار نہیں کرتا۔ شادی کے بعد کر لے گا۔ شادی کے بعد پیار ہو جاتا ہے کیا؟ ہاں، اگر ہم سفر اچھا ہو، پیار کرنے والا ہو تو پیار خود ہی ہو جاتا ہے، اور میں ابان کو خود سے پیار کروا دوں گی۔ ٹھیک ہے، اوکے، میں چلتا ہوں۔ شازی سے مزید برداشت نہیں ہوا تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ایک باغی آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا۔ امجد صاحب گھر آئے تو بہت پریشان تھے۔ کیا ہوا ابو؟ کچھ نہیں بیٹا، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ فراڈ والی بات گھر والوں کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابو یہ پانی پی لیں۔ ابو بتائیے تو صحیح نا، بس مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ رات ہو گئی تھی لیکن امجد صاحب باہر نہیں نکلے تھے۔ دوسری طرف ابان صرف اپنے لٹل ڈال کو یاد کر رہا تھا۔ سوری میری لٹل جان، لیکن تم کو پانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ اب تمہیں میرے پاس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ امجد صاحب کو بھی اپنی پریشانی نہیں بتا رہے تھے۔ ایان کا ایک بہت خاص دوست جس سے وہ اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا، حیدر اس کے کالج کا دوست تھا۔ یار کامل، تم یہ غلط کر رہے ہو۔ اگر بعد میں اسے پتہ چل گیا کہ اس کے باپ کے ساتھ تم نے یہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ حیدر، تم اس کی فکر نہ کرو، میں اس وقت تک اسے خود میں قید کر لوں گا، پھر وہ کہیں نہیں جا سکے گی۔ ٹھیک ہے یار، جیسا تم کو بہتر لگے۔ سونیا کی شادی کا بھی وقت آ گیا تھا۔ وفا نے لال رنگ کا لانگ فراک، کانوں میں جھمکے پہنے وہ سچ میں پری ہی لگ رہی تھی۔ سکینہ بیگم نے طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے گھر ہی بیٹھ گئی۔ امجد صاحب کو وفا نے تیار کیا تھا کہ دل لگ جائے گا، تو امجد صاحب بھی پریشانی کے باوجود تیار ہو گئے تھے۔ امجد کو کتنی دفعہ ابان کے آدمی فون کر چکے تھے۔ 3 دن رہ گئے تھے ان کے دن ان کے دیے گئے ٹائم سے۔ السلام علیکم دادا جی۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، واپس کب آ رہے ہیں؟ بس دادا جی کچھ دنوں تک واپس آتا ہوں، پھر مجھے آپ سے ضروری بات بھی کرنی ہے۔ تم آؤ، پھر ہمیں بھی تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی دادا جی۔ عمر بہت پیارا تھا، سفید رنگت، براؤن آنکھیں، سلکی بال، لمبی ہائٹ، وہ بہت پیارا لگتا تھا۔ عمر کو سونیا پسند تھی، لیکن رشتہ لے جانے میں دیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ شادی پر نہیں جا رہا تھا۔ وفا شادی حال میں پہنچی تو سب سے پہلے وہ جلدی سے سونیا کے پاس گئی۔ ہائے سونو، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، کہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ تو سونیا شرمانے لگ گئی۔ ہٹ بدتمیز، قسم سے سونو، اتنی جلدی تیری شادی نہ ہوتی تو میں تجھے اپنی بھابھی بنا لیتی، ہم دونوں ساتھ رہتے، کتنا مزہ آتا۔ بدتمیز، ایسے موقعوں پر ایسے باتیں کر رہی ہو؟ یار کیا خرابی ہے میرے بھائی میں؟ اچھے خاصے ہینڈسم تو ہیں، پولیس میں ہیں۔ یار تو اب ایسے باتیں نہ کر، اگر پہلے کہتی تو رشتہ لے آتی۔ سونیا نے منہ بنا کر کہا۔ اوئے ہوئے، مطلب تیرا بھی دل تھا، وہ ہنس کر کہنے لگی۔ تو سونیا نے تھپڑ مارا۔ نہ تنگ کرو۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھیں کہ باہر شور ہوا، بارات آ گئی۔
بارات آ گئی۔ وفا بھی سونیا کو باہر لے آئی تو دلہے کو دیکھ کر اس کا دل کیا کہ اپنے دوست کی قسمت پر ماتم کریں۔ شکل سے ہی بڑی عمر کا اور آوارہ لگ رہا تھا۔ ابھی نکاح کا ٹائم تھا، ابھی نکاح ہونے ہی والا تھا کہ عمر اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ پولیس کی وردی میں ہال میں داخل ہوا۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے دلہے صاحب، ذرا ہم سے تو ملے نا۔ وفا تو عمر کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بھائی یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بھی اپنی وردی میں؟ سونیا کے والد آگے ہوئے ہیں۔ بیٹا کیا بات ہے؟ انکل یہ جو آپ کا داماد ہے نا، اس پر بہت سارے کیس چل رہے ہیں۔ یہ شادی کر کے لڑکیوں کو سپلائی کرتا ہے اور انہیں شادی کے بعد بیچ دیتا ہے۔ عمر نے ایک نظر سونیا کے سجے سنورے روپ پر ڈالی تھی، جو نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہمارے پاس اس کے خلاف سارے ثبوت ہیں۔ تو پولیس نے بشیر کو اریسٹ کر لی۔ یہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے، چھوڑو مجھے، چل تو تھانے، تجھے تو تھانے چل کر بتاتے ہیں۔ تو وہ پولیس والے لے گئے اسے۔ وفا جلدی سے سونیا کے پاس گئی جو کہ رو رہی تھی۔ سونیا بس کرو، اللہ جو بھی کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ تو سونیا کے والدین بھی رو رہے تھے۔ سفیان اپنے والد کے پاس ہے۔ ابو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اب کون کرے گا میری بہن سے شادی؟ عمر سے سونیا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، جس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ پورے خاندان والے باتیں بنا رہے تھے، قسمت ہی خراب ہے لڑکی کی جو شادی والے دن لڑکا چھوڑ گیا۔ عمر نے وفا اور امجد صاحب کو اپنے پاس بلایا۔ ابو مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی بیٹا بولو۔ ابو اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں سونیا سے شادی کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کی اجازت ہے تو۔ امجد صاحب تو پریشان ہو گئے تھے۔ وہ سکینہ کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتے تھے۔ لیکن وفا اپنے بھائی کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ تو دل سے رضامند تھی۔ بھائی میں تو بہت خوش ہوں کہ سونیا میری بھابھی بنے گی۔ ابو پلیز مان جائیے نا، دیکھیے نا سونیا کتنا رو رہی ہے، اس کے ساتھ اتنا غلط ہوا ہے۔ سونیا کے والد اکبر نے بھی عمر کی بات سن لی تھی۔ وہ بھی امجد صاحب کے پاس آئے اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز امجد صاحب، آپ میرے پرانے دوست ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے میری عزت۔ اگر عمر میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو تم اجازت دے دو۔ عمر بھی دیکھا بالا بچہ ہے، مجھے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ امجد صاحب سونیا کی عزت بچانے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ سونیا کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وفا خوش ہو کر اپنے باپ کے گلے لگی۔ میں سونیا کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ خوش ہوتے چلی گئی۔ اکبر صاحب نے بھی آسیہ سونیا کی والدہ سے بات کی تو وہ بھی عزت بچانے کی خاطر مان گئی۔ سونو سونو، وہ جلدی سے اس کے گلے لگی۔ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کیا مطلب وفا؟ تم میری بھابھی بننے والی ہو، عمر بھائی تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا عمر؟ ہاں، اس آوارہ آدمی سے لاکھ درجے بہتر ہے میرا بھائی۔ سونیا کے والد اور والدین اندر آئے، ساتھ میں قاری صاحب بھی تھے۔ قاضی صاحب شروع کریں۔ نکاح کی رسم ہو گئی تھی۔ وفا تو سونیا کو اپنی بھابھی بنا کر بہت خوش تھی۔ امجد صاحب کو سکینہ کی فکر نہ تھی۔ ابھی گھر جا کر جو تماشا ہونا تھا، ابھی وہ انہیں سنبھالنا تھا۔ سونیا کو عمر کے ساتھ لا کر بٹھایا تو عمر نے ایک مسکراہٹ سے سونیا کو دیکھا تو سونیا نے ایک نظر دیکھا تو سر کو جھکا گئی۔ عمر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وفا نے اسے بٹھایا تو عمر نے سونیا کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو سونیا سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بیگم آپ کو مجھ سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، عمر نے اس کے کان میں کہا۔ سونیا تو حیران تھی کہ عمر کو کیا ہو گیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ عمر نے ہمدردی میں شادی کی ہے، لیکن یہاں تو عمر کی خوشی دیکھ کر کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا تھا۔ ہاں کرم دین، کیا خبر ہے؟ سائیں امجد کسی دوست کی بیٹی کی شادی پر گیا ہے، ہماری پوری نظر ہے اس پر۔ تو صبح ملنا ہی پڑے گا، جیسے اور اپنی جانم سائیں سے۔ ماما ابا جان کب آئے گا؟ آپ لوگ شادی کی بات کب کریں گے؟ نین کیا ہو گیا، تم اتنی بے صبری کیوں ہو رہی ہو؟ ماما آپ کو پتہ ہے نا میں ابان سے کتنا پیار کرتی ہوں، لیکن دل پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا ہے، جیسے وہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا پگلی، اس دفعہ آئے گا تو پکا دادا جی بات کریں گے۔ ماما آپ بہت اچھی ہیں، میری بیٹی خوش تو میں بھی خوش۔ امجد عمر اور سونیا کو لے کر گھر آئے تھے۔ امجد وفا گھر کے اندر چلے گئے تو عمر نے سونیا کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ سونی ابھی بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ عمر نے ہمدردی میں اس کی عزت بچانے کے لیے شادی کی ہے۔
اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کیا اور باہر نکلنے لگی، مگر لہنگا سنبھالنا مشکل تھا۔ اوپر سے پریشانی سے چکر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، عمر نے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ بیگم ہم ہیں تو آپ کیوں خود کو مشکل میں ڈال رہی ہیں؟ آہستہ سے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ اس کے نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا، آگے بڑھا۔ سونیا نے گرنے کے ڈر سے جلدی ہی عمر کی گردن کے گرد بازو ڈال دیے۔ آ گئے آپ لوگ؟ سکینہ نے امجد اور وفا کو دیکھا۔ کہاں تھے آپ؟ آدھی بات منہ میں تھی کہ پیچھے عمر کو سونیا کو اپنی گود میں اٹھاتے اندر آتے دیکھا۔ سانس رک گئی تھی۔ رکو رکو، تم کیوں اسے اٹھائے لا رہے ہو؟ سکینہ بیگم بات سنیے ہماری۔ امجد صاحب نے آرام سے بات کرنی چاہیے۔ مجھے پہلے بتائیے کہ یہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ امی، یہ میری بیوی ہے، میں شادی کر کے لایا ہوں اسے۔ میری اجازت کے بغیر تم نے شادی کر لی؟ سکینہ کو رہ رہ کر سونیا پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اس کی بھانجی کی جگہ لے لی تھی۔ وہ کیا کہتی ہے اب لائبہ کو؟ سکینہ بیگم، اس کے شوہر کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، شکر ہے بچی کی عزت بچ گئی۔ تو کیا آپ لوگ ہی ملے تھے اس کل موہی کی عزت بچانے کے لیے؟ سونیا تو رو دینے کو تیار تھی۔ عمر نے اسے اپنی باہوں سے نیچے اتارا تھا۔ امی، اب یہ میری بیوی ہے، میری دلی رضامندی سے شادی ہوئی ہے، چلو سونیا کمرے میں۔ وہ اسے کمرے میں لے آیا۔ سونی، آپ پریشان مت ہوں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ عمر، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ مجھے نہیں چاہیے تھی ہمدردی۔ شش، پلیز سونیا، میری محبت کو ہمدردی کا نام نہ دیں۔ محبت؟ سونیا نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ ہاں محبت، میں تم سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میرے رشتہ مانگنے سے پہلے ہی انکل نے رشتہ طے کر دیا، مجھے موقع ہی نہ ملا۔ تمہارے والد لالچ میں آ گئے تھے امیر شخص سے شادی کروانے کے لیے، اس لیے تو جلدی شادی کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن میری محبت سچی تھی، تم مجھے مل گئی۔ عمر، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ ہاں میری بیگم، میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ ٹائم چاہیے اس رشتے کے لیے۔ بیگم، کچھ دن بعد میں دوسرے شہر سے ایک کام سے جا رہا ہوں، اور ہم دونوں کو وہاں جانا ہے۔ وہاں جانے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا، کیونکہ میں وہاں آپ کو ٹائم نہیں دینے والا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ بھابھی، میں آ جاؤں؟ آ جاؤ گڑیا۔ بھائی، میں سونیا کے لیے کپڑے لائی تھی، صبح آپ سونیا کو شاپنگ کروا دینا، ابھی یہی ملے۔ تو سونیا نے اپنی عزیز جان دوست کو دیکھا تھا۔ وفا چلی گئی۔ عمر، آنٹی غصہ کریں گی۔ سونیا، میں جب تک ہوں نا، امی تم کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ امجد، آپ کو کس نے کہا تھا کہ شادی کروائیں؟ یہی رہ گئی تھی ہمارے بیٹے کے لیے۔ امجد پہلے ہی پریشان تھا، وہ چاہ کر بھی عمر کو کچھ نہیں بتا سکا تھا، ان کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ صبح ہوئی تو سونیا کی آنکھ کھلی، خود کو عمر کے حصار میں پایا۔ وہ اپنے اس خوبصورت ہمسفر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی تپش سے عمر کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ گڈ مارننگ بیگم۔ تو سونیا نے شرما کر سر کو جھکا دیا۔ عمر نے سونیا کو کمر سے پکڑ کر اپنے اوپر کھینچا تو سونیا اس کے جملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پلیز عمر، پیچھے ہو جائیے۔ وہ اپنی سانس بھی روک چکی تھی۔ بامشکل آواز میں بولی تو عمر نے مشکل سے سنا تو اس کے ماتھے پر لمس چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ بیگم، جتنا بچنا ہے بچ لیں۔ لیکن کچھ دنوں تک اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہوتے سونیا ایک ہی چست میں اٹھ کر واش روم میں بھاگی تھی۔ صبح ابان شاہ امجد صاحب کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اپنی لٹل ڈال، اپنی جانم سائیں کو دیکھنے کا۔ دروازے پر دستک دی تو سکینہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ جی کون؟ سامنے اتنے امیر لڑکے کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی تھی۔ امجد گھر پر ہیں؟ جی گھر پر ہی ہیں، مجھے انہی سے ملنا ہے۔ میں جس کمپنی میں امجد صاحب کام کرتے ہیں اس کمپنی کا باس ہوں۔ او اچھا، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ تو سونیا عمر اپنے کمرے میں ناشتہ کر رہے تھے، صبح صبح کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے، اس لیے نیچے نہیں آئے تھے۔ وہ اندر ہے تو سامنے ہی امجد صاحب صوفے پر بیٹھے تھے۔ سر آپ یہاں؟ وہ کھڑے ہو گئے۔ سکینہ چائے بنانے چلی گئی تھی۔ وہ تو بس اس اتنے امیر لڑکے کو دیکھ کر رال ٹپک گئی تھی اس کی۔ میں نے سوچا آپ کی طبیعت خراب ہے تو خیریت معلوم کر آئیں۔ سر بیٹھیے نا۔ تو ابان نے ادھر ادھر دیکھا، اسے اپنی لٹل ڈال کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ سر آپ اس فراڈ کے بارے میں کسی کو مت بتائیے گا، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ امجد صاحب، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کو کوئی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا،
اس لیے بہتر ہے آپ اپنے اس پولیس والے بیٹے سے اس بات کو دور رکھیے گا۔ گرم خون ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ سہ نہیں پائیں گے۔ امجد صاحب ابان کی بات سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ نہیں سر، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ لیکن میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں گا؟ اتنے میں سکینہ بیگم بھی چائے لے کر آ گئیں۔ یہ لو بیٹا چائے۔ ابان شاہ تو اٹھتے پرندے کے پر گن لیتا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ لالچی عورت ہے۔ سکینہ تم اندر جاؤ۔ تو سکینہ چپ چاپ اندر چلی گئی۔ ابان نے جان بوجھ کر اپنے کپڑوں پر چائے گرائی تھی۔ وہ کسی طریقے سے بھی وفا سے ملنا چاہتا تھا۔ اوہو سر، میں صاف کر دیتا ہوں۔ نہیں آپ بیٹھیے، میں صاف کر لیتا ہوں، بس مجھے کمرہ بتا دیں۔ وہ اٹھ کر ایک سائڈ پر چلا گیا۔ وہ راہداری سے گزر رہا تھا کہ ایک دم سامنے سے وفا اپنے دھیان سے مسکراتے ہوئے آ رہی تھی۔ اس کا دھیان موبائل میں تھا تو ابان نے اس کا بازو پکڑ کر جلدی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وفا کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے سامنے سے سر اٹھا کر دیکھا تو ابان کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ تو ابان نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ میری لٹل ڈال کا دھیان کہاں ہے؟ اسے میں نظر ہی نہیں آیا۔ کیا ہے موبائل میں ایسا جسے دیکھ کر مسکرایا جا رہا ہے؟ ابان نے اس سے موبائل لینا چاہا تو وفا نے موبائل کو پیچھے کیا۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، شور کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وفا تو ڈر رہی تھی کہ کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ ابان نے موبائل دیکھا تو وہاں ایک ڈرامے کے ہیرو کی تصویر تھی۔ یہ کون ہے لٹل ڈال؟ ابان نے اس کا منہ دبوچا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جسے دیکھ کر مسکرایا جا رہا ہے؟ وہ ایک ڈرامے کا ہیرو ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ جانم سائیں، آپ کے سامنے اصل ہیرو کھڑا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہی ہیں۔ آئندہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ صرف میری وجہ سے ہونی چاہیے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ اگر کسی اور وجہ سے مسکراہٹ آئی تو وہ مسکراہٹ چھیننے میں ٹائم نہیں لگاؤں گا۔ ایک اور بات، جلدی سے اس سائیں کی جانب سائیں بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ تو ابان کو غصہ آیا۔ مجھ سے شادی نہیں تو کس سے شادی کرنی ہے؟ میں آپ جیسے انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ میری بیوی بننے کے لیے تیار ہو جائیں مسز ابان شاہ۔ اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے اس کا بازو سختی سے دبوچا تھا۔ وفا کو لگ رہا تھا اس کے ہاتھ اس کے بازو میں دھس گئے۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، وفا نے بھی پوری آنکھیں کھول کر چبا چبا کر کہا۔ اس وقت ابان کو اس پر اتنا پیار آیا کہ دل کیا اس کے ہونٹوں کو چھو لے، لیکن کنٹرول کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی لٹل ڈال کہتے ہوئے چلا گیا۔ پیچھے وفا روتے روتے نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بابا جان کو بتائے گی۔ ابان نیچے آیا تو امجد صاحب کے پاس آیا۔ اچھا امجد صاحب، چلتا ہوں، اور ہاں میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ کیسی آفر سر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اگر تم یہ 2 کروڑ کا فراڈ معاف کروانا چاہتے ہو تو مجھے اپنی بیٹی دے دو۔ امجد کا یہ سن کر غصے سے چہرہ لال ہوا تھا۔ دیکھیے سر، میں آپ کو پیسے دے دوں گا لیکن میں اپنی بیٹی کا سودا نہیں کروں گا۔ دیکھ لیجیے امجد، میری آفر ٹھکرائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو ابان چلا گیا۔ امجد کو دل میں سخت درد محسوس ہوا تھا۔ سونیا یار، تم ابھی تک کمرے میں بیٹھی ہو؟ بھائی آپ بھی نیچے نہیں آئے؟ جاؤ سونیا، تمہارا بھی گھر ہے، جاؤ تم بھی نیچے، میں آتا ہوں۔ تو سونیا بھی وفا کے ساتھ نیچے آ گئی۔ ابھی انہیں نیچے آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ لائبہ تن فن کرتی آ گئی۔ سکینہ نے صبح ہی اسے فون کر کے عمر کی شادی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ کہاں ہے وہ منحوس جس نے میرے عمر کو چھینا ہے مجھ سے؟ سکینہ بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ سونیا تو ڈر گئی تھی اور اس وفا کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ لائبہ سونیا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اوہ، تو تم ہو وہ حسین پری جس نے میری عمر کو مجھ سے چھینا؟ اس نے سونیا کو مارنا چاہا لیکن لائبہ کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو کر رہ گیا تھا کیونکہ عمر نے لائبہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ خبردار لائبہ، تم نے میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ میں محبت کرتا ہوں سونیا سے، اس گھر کی بہو ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس گھر سے جا سکتا ہے۔ عمر، تم جانتے تھے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم پیار کرتی ہو لیکن میں نہیں۔ آئندہ یہ پیار لفظ میرے سامنے استعمال مت کرنا۔ تو لائبہ نے کھا جانے والی نظروں سے سونیا کو دیکھا تھا۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں سونیا، عمر صرف میرا تھا اور میرا ہی رہے گا۔ جسے تم نے چھینا ہے میں بھی عمر کو تم سے چھین لوں گی۔ لائبہ نے ایک نظر خالہ کو دیکھا اور چلی گئی۔ چلو سونیا، ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ ابھی وہ کمرے میں جاتے اس سے پہلے ہی امجد صاحب نیچے گرے تھے۔ ابا،
ابا! وفا اور عمر بھاگتے بھاگتے آئے تھے۔ کیا ہوا آپ کو امجد؟ سکینہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ عمر جلدی سے ہاسپٹل لے کر گیا۔ وفا نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو سکینہ اور عمر جلدی سے آگے ہوئے۔ آئی ایم سوری، انہیں میجر اٹیک ہوا تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ کسی بات کی ٹینشن لی تھی جس کی وجہ سے انہیں اٹیک ہوا ہے اور وہ نہیں رہے۔ وفا تو پھر بس اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی۔ عمر کے سر آج ماں باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا۔ ابان بھی آج حویلی گیا تھا۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، آج تم نے بتایا ہی نہیں اور آگے؟ ہاں، میں نے سوچا سرپرائز دے دوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا کیا میرا بیٹا آ گیا ہے، کھانا کھاؤ گے؟ نہیں اماں، میں بس تھوڑا آرام کروں گا۔ چلو ٹھیک ہے، تم آرام کرو، تھک گئے ہوگے۔ جی اماں پلیز کسی کو بھی میرے کمرے میں مت بھیجیے گا، رات کو میں کھانا کھانے آؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ تو وہ کمرے میں چلا گیا۔ امجد صاحب کے گھر تو ماتم کا سماں تھا۔ وفا تو رو رو کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ سونیا بڑی مشکل سے وفا کو سنبھال رہی تھی۔ امجد کا جنازہ بھی ہو گیا تو سب محلے والے چلے گئے۔ لائبہ اور اس کا بھائی کبیر وہ سکینہ بیگم کے گھر میں ہی تھے۔ کبیر ایک آوارہ بدماش اور شرابی لڑکا تھا جو ہر لڑکی کو دیکھ کر نیت خراب کر لیتا تھا۔ آج اس نے پہلی دفعہ سونیا کو دیکھا تھا تو اس کی نیت خراب ہوئی تھی، اور لائبہ تو ابھی بھی کھا جانے والی نظروں سے سونیا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا عمر سے دور کر دے، اس گھر سے باہر نکال دے، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ سونیا نے سب کو پانی دینا چاہا تو کبیر نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ پر ٹچ کیا تھا، تو سونیا نے گھبرا کر جلدی سے ہاتھ پیچھے کر دیے۔ اس کی وجہ سے پانی کا گلاس نیچے گر گیا تو لائبہ اس پر چلا اٹھی تھی۔ دھیان سے میرے بھائی کو پانی دو، کیا ہو گیا؟ سونیا پانی کا گلاس لے کر سکینہ کے پاس آئی تو سکینہ نے کھا جانے والی نظروں میں اس کو کہا، دفعہ ہو جو یہاں سے منحوس کہیں کی، پہلے شادی نہیں ہوئی، پھر میری بھانجی کی محبت چھین لی، اور اب اس گھر میں قدم رکھتے ہی اپنے سسر کو کھا گئیں۔ تمہاری وجہ سے مرا ہے میرا شوہر۔ سکینہ نے اٹھ کر سونیا کو تھپڑ مارا۔ اماں! عمر جلدی سے سونیا کے پاس آیا اور اسے گلے لگایا۔ لے جاؤ اسے میرے سامنے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو عمر سونیا کو کمرے میں لے گیا جو مسلسل رو رہی تھی۔ سونیا پلیز رو مت، تمہیں تو پتہ نا اماں کی حالت کا۔ عمر مجھے آنٹی کی بات کا دکھ نہیں ہے، شاید میں ہی منحوس ہوں۔ سچ ہی کہتے ہیں میں نے لائبہ کی محبت چھینی ہے، انکل بھی میری ہی وجہ سے۔ بس سونیا کچھ نہیں ہوا تمہاری وجہ سے، اب تم میری بیوی ہو، بس اماں کی باتوں کو صبر سے برداشت کرو۔ میں کوشش کروں گی عمر، بس تم ہمیشہ میرا ساتھ دینا، کبھی مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ میں تم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تو ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ رات کو دادا جی نے سب کو کمرے میں بلایا جس میں نین نہیں تھی۔ ابان ہمیں تم سے ایک بات کہنی ہے۔ جی دادا جی بولیے۔ تمہیں پتہ ہے کہ نین تمہارے بچپن کی مانگ ہے؟ جی دادا جی۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری اور نین کی شادی کر دیں۔ ابان یہ بات کس سبب سے سن لی تھی، بس وہی جانتا تھا۔ دادا جی وہ بچپن کی منگنی تھی، میری کوئی رضامندی نہیں تھی، اور میں اماں کو بتا چکا ہوں کہ مجھے کوئی اور پسند ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم ابان؟ تم جانتے ہو ہم شاہ خاندان والے اپنی منگ کو کبھی نہیں چھوڑتے، لیکن میں یہ ریت بدلوں گا۔ میں نین کو پسند نہیں کرتا تو کیوں اس سے شادی کروں؟ شازم کو یہ بات سن کر دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ابان میں نے حکم دیا ہے کہ 2 ہفتے بعد تمہاری اور نین کی شادی ہے۔ دادا جی یہ غلط کر رہے ہیں آپ، میں بھی آپ کا پوتا ہوں، میں نین سے شادی نہیں کروں گا۔ نسیم اور فرزانہ بیگم کو بیچ میں بولنے کی اجازت نہیں تھی، بس وہ چپ کر کے سن رہی تھیں۔ ابان تم حد سے بڑھ رہے ہو، وہ بھی ایک لڑکی کے لیے۔ دادا جی وہ میری محبت ہے، اس شاہ خاندان کی بڑی بہو بننے والی ہے، تم میرا حکم ٹال رہے ہو؟ دادا جی آپ بھی تو ضد کر رہے ہیں، اگلے جمعے کو تمہارا نکاح ہے نین کے ساتھ، تم مجھے اس حویلی میں چاہیے، ورنہ اپنے دادا جان کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ دادا جی وہ تڑپ اٹھا تھا ان کی اس بات پر۔ جاؤ یہاں سے ابان، تم نے آج دل توڑا ہے میرا۔ ابان ایک نظر سب پر ڈال کر چلا گیا۔ تم لوگ نین کو بتا دینا کہ اگلے جمعے اس کا نکاح ہے۔ شازم کا دل ایک بار پھر سے ڈوبا تھا لیکن خاموش رہا۔ رات کو ابان اپنی لٹل ڈال کی یادوں میں کھویا تھا۔ میرے دل میں جگہ صرف اور صرف میری جانن سائیں کی ہے، میرے دل کی ملکہ ہو تم، تمہاری جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتا، تمہیں میری زندگی میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا امجد کو گزرے ہوئے،
اور ابان کو حویلی سے آئے ہوئے۔ کرم دین بھی یہی تھا، اس لیے امجد کے مرنے کی خبر نہیں ملی۔ اس ایک ہفتے میں شازم نے دل کے ٹکڑے سنبھال لیے تھے، وہاں ہی نین ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ابان اپنی لٹل ڈال کو مس کر رہا تھا۔ اس سے اب صبر نہیں ہوا تو وہ شہر کے لیے نکل گیا تو پیچھے سے دادا جی کی آواز آئی، فرزانہ بیگم، اپنے بیٹے سے کہہ دو کہ اس جمعے کو نکاح ہے، وہ مجھے یہاں چاہیے۔ تو ابان نے مسکرا کر پیچھے دیکھا۔ ضرور دادا جی، میں آ جاؤں گا، آپ پوری تیاری رکھیے گا۔ تو دادا جی بھی مسکرا دیے، لیکن وہ ابان کی پر اسرار مسکراہٹ نہیں دیکھ پائے تھے۔